حي على اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 28 رمضان المبارک ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان اویس خالد۔ پروگرام حی علی الفلاح میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ کروڑہا شکر ذات باری تعالیٰ کا جو خالق کائنات ہے، اور کروڑہا درود پاک آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں جو وجہ تخلیق کائنات ہے۔ ناظرین میرے ساتھ مل کر تیسرے عشرے کی دعا پڑھ لیجئے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ اے پاک پروردگار، ماہ رمضان المبارک کا صدقہ ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے، آمین۔ ناظرین پروگرام کا باقاعدہ آغاز ہم تلاوت کلام پاک سے کرتے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں حافظ محمد عمران جماعتی نقشبندی صاحب۔ آئیے ان سے تلاوت کلام پاک سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها۔ آمنت بالله صدق الله العظيم۔ جزاک اللہ، ماشاءاللہ۔ جی ناظرین، اب حافظ محمد عمران جماعتی نقشبندی صاحب سے تلاوت کلام پاک سماعت کر رہے تھے۔ آئیے اب ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتے ہیں۔ میرے ساتھ پروگرام میں تشریف فرما ہیں فیصل توحید اویسی صاحب۔ بہت خوبصورت پڑھتے ہیں، نوجوان ہیں، باہمت ہیں، بڑے جوش اور جذبے سے پڑھتے ہیں۔ آئیے ناظرین ان سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتے ہیں۔ خالی نہ موڑی خالی نہ موڑی او تبا دے سایاں، خالی نہ موڑی او تبا دے سایاں، جگ چھڑ کے سارا تیرے در تے آیا، خالی نہ موڑی او تبا دے سایاں،
جگ چھڑ کے سارا تیرے در تے آیا جگ چھڑ کے سارا تیرے در تے آیا رب دائے جانی تو رب دا حبیب رب دائے جانی رب دا حبیب دکھیاں بیماراں دے دل دا طبیب دکھیاں بیماراں دے دل دا طبیب پھر دیدار تیرا یا رسول اللہ دیدار تیرا سڑیاں دوائیاں جگ چھڑ کے سارا تیرے در تے آیا خالی نہ موڑی تبا دے سایاں جگ چھڑ کے سارا تیرے در تے آیا ماشاءاللہ پنج تن دا صدقہ پنج تن دا صدقہ سانو خیر پاوی آمین آمین وقتے نزا دے مکھڑا بگاوی آمین آمین بکتے نزا دے مکھڑا بگاوی ایویں نہیں سونا ایویں نہیں سونا تیرے نال لائیاں جگ چھڑ کے سارا تیرے در تے آیا تے تیرے منگتے تیرے منگتے آدھا رتبہ کمالے کوئی اویسے کوئی ملا سبحان اللہ ماشاءاللہ کوئی اویسے کوئی بلال بس بھائی رشایاں تو ودنے یا رسول اللہ شایاں تو ودنے تیریاں گدایاں سبحان اللہ واہ ماشاءاللہ شایاں تو ودنے تیریاں گدایاں جگ چھڑ کے سارا تیرے در تے آیا اس کلام کا مقطع ہے ہر در تو ظفر ہر در تو ظفر ساتھوں نہیں منگیندہ جے تو نہ منی میں رب نہیں منیندہ جے تو نہ منی میں رب نہیں منیندہ ہن معاف کر چا یا رسول اللہ ہن معاف کر چا بڑی دور آئیاں میں جگ چھڑ کے سارا تیرے در تے آیا خالی نہ موڑی ہو تیبہ دے سایاں جگ چھڑ کے سارا تیرے در تے آیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ جی ناظرین آپ بہت خوبصورت پنجابی کلام فیصل توحید اویسی صاحب کی خوبصورت آواز میں سماعت کر رہے تھے ناظرین چھوٹا سا وقفہ لیں گے وقفے کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوں گے اور علامہ صاحب سے آج کے موضوع پر ہم گفتگو کریں گے ہمارے ساتھ رہیے گا خوشخبری آپ کے شہر چونڈا میں پہلی بار سروس فیملی شوز چونڈا پر رمضان آفر 10% ڈسکاؤنٹ ہمارے ہاں ہر قسم کی لیڈیز اور جینٹس ورائٹی دستیاب ہے پشاوری چپل جینٹس شوز لیڈیز چپل سینڈل نیز بچوں کی
भी तमाम वैरायटी दस्तयाब है। स्कूल शूज़, सैंडल वगैरह। एड्रेस नज़द हबीब बैंक चविंडा, प्रोपराइटर हाफिज बाबिर। राब्ता नंबर 031273666973 034463300142। दिलकश सेटिंग, बाखलाक स्टाफ। जी नाज़रीन, वक्फे के बाद आपको दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं हज़रत अल्लामा मोहम्मद अदनान अतारी कादरी साहब। इनसे आज हम तौबा के मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। आइए अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अल्लामा साहब, सबसे पहले मैं ये आपसे चाहूँगा कि आप हमारे नाज़रीन को बताएं कि तौबा है क्या, और इस तौबा करने के हवाले से कुरान पाक में आयात मुबारका क्या हैं, अहादीस मुबारका में इसका ज़िक्र कैसे आया, तौबा करने का हुक्म कैसे आया, इसकी वजाहत फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। सुभान अल्लाह। ऐ ईमान वालो, अल्लाह की बारगाह में पक्की और सच्ची तौबा कर लो। अब तौबा नसूह कहा जाता है उस तौबा को कि बंदा जिस तौबा के बाद उस गुनाह की तरफ ना जाए। इस तौबा से वो तौबा मुराद नहीं कि बंदा सिर्फ रस्मी तौर पे तौबा करे और बाद में बंदा उसी गुनाह की तरफ दोबारा चला जाए। तौबा के अंदर ये है कि जब तौबा की जाए रब की बारगाह में, तो सच्चे पक्के इरादे से तौबा की जाए कि अल्लाह अब गुनाह नहीं करूँगा। बेशक। और तौबा एक ऐसी चीज़ है, अल्लाह ताला ने इस उम्मत को एक ऐसी फजीलत अता फरमाई है तौबा के हवाले से कि पहली उम्मतें जो होती थी उनके तौबा के तरीके बाज़ औक़ात मुख्तलिफ हुआ करते। बाज़ ऐसे थे कि जिनकी तौबा यहाँ तक ये थी कि अपनी जानों को खुद कत्ल करोगे तो तौबा मिले। अस्तगफिरुल्लाह, यानी बहुत मुश्किल तरीक़ाकार था। लेकिन इस उम्मत को निस्बत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिली, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस उम्मत को जो तौबा का तरीका अता फरमाया वो बड़ा ही प्यारा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों से मिलता है, इस उम्मत का अगर कोई फ़र्द अल्लाह की बारगाह में अल्लाह के खौफ से रोए और मक्खी के पर के बराबर अगर उसका आंसू निकल आए ना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी बख्शिश नमी भी आ जाए, आंसू नमी भी आ जाए, अल्लाह बख्शिश फरमा दे। और हदीस में तो यहाँ तक इरशाद फरमाया गया, अत्ताइबु मिनज़ ज़म्बी कमल ला ज़म्ब लहू, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा है जैसा कि उसने गुनाह किया ही नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान यानी अल्लाह। तौबा एक ऐसी चीज़ कि गुनाहों से बंदा तौबा करे तो ऐसा हो जाता है जैसा कि उस बंदे ने गुनाह किया ही नहीं है। इसलिए मैं एक वजाहत कहना चाहूँगा, बाज़ औक़ात ना वजीफ़े होते हैं कि ये वजीफ़ा पढ़ें तो अगर समुंदर की झाग के बराबर भी गुनाह होंगे अल्लाह बख्शिश कर देगा। जैसे अस्तग़फ़िरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह, ये एक वजीफ़ा। इसके अलावा ये कि ला इलाहा इल्लल्लाह इतनी मरतबा पढ़ो तो ये इतने गुनाह माफ़, पिछले गुनाह माफ़। तो ये जो वज़ाइफ से गुनाह माफ़ होते हैं ये गुनाह सगीरा है। कबीरा गुनाह के लिए शर्त ये है कि बंदा उस गुनाह से तौबा करे। बिल्कुल सही, दुरुस्त फरमाया। अगर उस गुनाह से तौबा ना की तो उस सूरत में बंदे की तौबा काबिल कबूल नहीं। इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि जहाँ पे ये है ना पिछले गुनाह माफ़, तो उनसे मुराद गुनाह सगीरा। कबीरा गुनाह की माफ़ी तब ही होगी कि जब बंदा उस गुनाह से तौबा करे। हकूकुल्लाह है तो रब से माफ़ी मांगे, हकूकुल इबाद है तो बंदे से भी माफ़ी मांगे, दोनों सूरतें इख्तियार करना हो। सही। इसलिए हमें चाहिए कि हम तौबा की तरफ आएँ, क्योंकि तौबा एक ऐसा रास्ता है कि मरने तक तौबा का दरवाज़ा खुला, आखिरी सांस तक तौबा का दरवाज़ा खुला। यानी गोया के देखिए ना, बंदा जब दुनिया से चला जाएगा तो बंदा जाके बड़ा कहेगा अल्लाह एक मरतबा भेज दे दुनिया में, लेकिन अल्लाह कुरान में फरमाता है वलन युअख्खिरुल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा, जब किसी की मौत का वक्त आएगा फिर अल्लाह मोहलत नहीं देगा। इसलिए अगर ज़िंदगी में इंसान को ये तौफीक मिली ज़िंदगी की, बंदे को तौबा करते रहना चाहिए। और एक वजीफ़ा उलमा ने इरशाद फरमाया, हर रात को सोने से पहले तौबा ज़रूर किया करो, तौबा के 2 नफल ज़रूर पढ़ लिया करो।
کیا خبر اس کی وجہ سے اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو معافی دے. آمین آمین انشاءاللہ. اچھا علامہ صاحب، آپ نے بتایا کہ صغیرہ گناہ جو ہیں وہ ایسے وظائف سے معاف ہو جاتے ہیں اور کبیرہ گناہوں کے لیے باقاعدہ طور پر توبہ کرنی چاہیے. تو میں اب ضمناً کچھ ایک دو سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں. جیسے لیلۃ القدر کے حوالے سے آتا ہے کہ گناہوں کی بخشش ہے، گناہوں کی معافی ہے، اسی طرح سے رمضان المبارک کے حوالے سے، تو کیا اس میں بھی ایسا ہی ہے کہ سارے صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں اور کبیرہ؟ نہیں، اس میں آپ دیکھیں لیلۃ القدر میں بندہ باقاعدہ توبہ کرتا ہے. اچھا، اور دوسرا سوال میں اسی کے ساتھ ملا دیتا ہوں تاکہ آپ کو گفتگو میں آسانی ہو جائے کہ فرض کریں کہ جیسے کوئی گناہ کبیرہ گناہ تھا، وہ گناہ اب ہمیں یاد نہیں ہے، ہم بھول چکے ہیں وہ گناہ کر کے، ہماری یادداشت میں اب وہ محفوظ نہیں رہا، یا ہم توبہ کرتے رہے اور ہاں یہ ہے کہ اس کے بعد دوبارہ واپس اس گناہ کی طرف لوٹے نہیں اور وہ ہمیں بھول گیا. تو علامہ صاحب آپ یہ بتائیں، کیا اجتماعی طور پر یا مجموعی طور پر جب ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے تمام کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، تو اس میں کیا وہ گناہ بھی آ جاتے ہیں جو ہمیں یاد نہیں ہیں؟ جی بالکل، ظاہری بات ہے وہ آئیں گے. میں آپ کو ایک طریقہ کار بتاتا ہوں. الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدارس کے اندر امیر علیہ سنت نے مدنی انعامات کے اندر یہ چیز لکھی کہ آج رات آپ نے صلاۃ التوبہ پڑھی، اپنے گناہوں کی معافی مانگی. یعنی دعوت اسلامی کا ایک انداز یہ ہے، رات کو اجتماعی طور پہ توبہ کے 2 نفل پڑھے جاتے ہیں اور بعد میں دعا کی جاتی ہے، اللہ اگر مجھ سے کوئی کلمہ کفر یا فعل کفر یا کوئی گناہ کبیرہ صغیرہ سرزد ہو گئے ہوں تو میرے اللہ معافی مانگ رہا، سبحان اللہ، اور آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کر. سبحان اللہ. یعنی اب ظاہری بات ہے جو نہیں بھی یاد وہ بھی اس میں شامل ہو جائے گا. سبحان اللہ. اس لیے بندہ جب بھی توبہ کرے تو یہی میرے اللہ جو یاد ہیں جو نہیں یاد سارے گناہوں سے، صغیرہ ہیں کبیرہ، مولا سب سے توبہ کرتا ہوں، سبحان اللہ، اور آئندہ کبھی بھی نہیں کروں گا یہ گناہ. سبحان اللہ. اچھا رحمت صاحب، توبہ کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کتنا خوش ہوتی ہے؟ اس سے یقیناً میں چاہوں گا جب آپ یہ بتائیں گے تو ہمارے ناظرین کو بھی توبہ کرنے کی ترغیب ملے گی، شوق پیدا ہوگا دل میں کہ ہم بھی اپنے پروردگار کو راضی کریں. تو آپ یہ بتائیں ذرا کہ اللہ تعالیٰ کیسے خوش ہوتا ہے جب ایک انسان توبہ کرتا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. سوال بڑا ہی آپ نے دلچسپ اور بڑا ہی معلوماتی اور بڑا ہی ایک قابل توجہ سوال ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا، حدیث کا مفہوم میں سنانے لگا. حضور نے ارشاد فرمایا، صحابہ اگر کوئی بندہ صحرا میں جاتا ہو، اس کی اونٹنی گم ہو جائے، اب وہ وہاں پہ ایک درخت کے نیچے نا آرام کرنے کے لیے لیٹا، اونٹنی کو اس نے وہاں پہ وہی موجود تھی، اس اونٹنی پہ اس کا کھانے پینے کا سامان، یعنی سمجھ لو اس کی زندگی جینے کا سامان تھا. صحرا میں کوئی آبادی نہیں، میلوں میل تک کوئی چیز موجود نہیں. اللہ سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، وہ بندہ جب اٹھا نا تو اس نے دیکھا اس کی اونٹنی گم ہو گئی. اونٹنی صحرا میں پتہ نہیں کدھر چلی گئی. اب جو اس کی زندگی کا آسرا تھا وہ گم ہو گئے. سرکار علیہ السلام نے فرمایا، وہ بندہ اب سویا اس امید سے ہے کہ اب میں مر جاؤں گا، کیونکہ اب تو نہ تو آس کوئی بچی ہے، نہ امید کوئی بچی، نہ کوئی سہارا، نہ کوئی وسیلہ بچا. آپ کو خود قدرت کے موت کے حوالے کر دیا. اور سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں کچھ دیر وہ لیٹا، پھر دوبارہ اس امید سے کہ اب اٹھوں گا تو قیامت والے دن اب مر جانا میں. سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں لیکن اس کی زندگی میں جینا لکھا تھا. فرمایا وہ جب اٹھا تو اس کی وہ اونٹنی کہ جو گم ہو گئی تھی، جو اس کی زندگی کی امید تھی، وہ دوبارہ اسے مل گئی. سبحان اللہ. سرکار علیہ السلام نے فرمایا، صحابہ بتاؤ وہ بندہ کتنا خوش ہوا ہوگا. اس کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو مر کے دوبارہ جیے اس کی خوشی کا اندازہ کون لگا سکتا؟ یعنی اسے تو ایک جینے کا آسرا ملا ہے آقا، وہ تو اس کی خوشی کو بیان ہی نہیں کیا جا سکتا. فرمایا صحابہ اللہ اس سے بھی زیادہ تب خوش ہوتا ہے جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کتنی خوبصورت مثال دے کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا. اس لیے یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ کتنا خوش ہوتا ہے بندہ توبہ کرے. یار دیکھیں نا، ایک بھاگا ہوا مجرم جب رب کی بارگاہ میں آئے، اللہ اس سے بڑا ہی پیار کرتا ہے. سبحان اللہ. میں نے کتاب القلوبی کے اندر یہ فی البدی میرے ذہن میں ابھی بات آئی آپ کی بات سے، ایک پڑھا تھا ایک بندے نے 30 سال رب کی نافرمانی کی، لیکن اللہ نے فرشتے کو حکم دیا اس کا تھوڑا سا گلا دباؤ. گلا دبایا گیا نا، اس نے اللہ کا نام لے لیا. اللہ اکبر. اللہ نے فرمایا میرے بندے 30 سال ہو گئے، کہاں چلا گیا؟ اللہ، مجھے کیوں یاد نہیں؟ اللہ اکبر. یعنی رب کی رحمت فوراً آئی اللہ اور اس بندے کا سہارا بن گئے. سبحان اللہ. اس لیے رب کی رحمت ہمیں پکارتی ہے، لیکن یہ دیکھنا چاہیے یہ سانس کی مالہ جو ہے جب تک ٹوٹتی نہیں نا اس وقت تک توبہ کی مہلت مل گئی، لیکن جس دن یہ مالا ٹوٹ گئی نا پھر کوئی نہیں ہوگا. پھر قبر میں جا کے سارے ہی توبہ کرنے کی کوشش کریں گے لیکن توبہ نہیں قبول. بالکل. پھر تو قرآن پاک میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ
جب کافروں سے کبھی ہم کلام ہوں گے وہاں ان سے پوچھا جائے گا تو وہ کہیں گے ہم تو پوری دنیا کی دولت بھی اپنی نجات کے لیے دینے کے لیے تیار ہیں، تو اللہ فرمائیں گے اب تم سے قبول نہیں کیا جائے گا، قبول نہیں کیا تو جائے وہ کہیں گے ایک دفعہ ہمیں واپس تو بھیجیے، ہم جیسا آپ کہیں گے ویسا کریں گے۔ اللہ اکبر۔ یقیناً سانسوں کی حد تک یہ مہلت ہے، اور اللہ تعالیٰ تو قرآن میں یہ بھی فرماتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے کریم رب سے کس نے دور کر دیا۔ اور اس میں مجھے جو یہاں تک یاد آ گیا نا، وہی جملہ ایک کہنا چاہوں گا، یہ زندگی اللہ کا دیا ہوا ایک تحفہ ہے، بے شک بے شک، اس تحفے کی قدر کرو یار۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک۔ اچھا علامہ صاحب یہ بتائیں توبہ کی شرائط کیا کیا ہیں؟ توبہ کی جو جامع معنی شرائط علماء کرام نے بڑی ذکر فرمائی، لیکن اس میں سے جو زیادہ تر علماء کرام نے لکھا وہ یہ لکھا کہ سب سے پہلے تو جو گناہ کیا اس پہ ندامت، بے شک، یعنی اس کو تسلیم کیا جائے کہ مجھ سے اعتراف گناہ جرم ہو کیا گیا، جائے اللہ کے اعتراف حضور جرم۔ میں، بالکل۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس سے توبہ کی جائے، اور تیسرا یہ کہ اس کو آئندہ نہ کرنے کا پکا عزم کیا جائے، رب کی بات بے شک، صحیح۔ ٹھیک۔ تو اس لیے اگر حقوق العباد ہیں تو اس بندے سے ہی معافی مانگی جائے۔ توبہ کی شرائط میں سے یہ ذکر کیا گیا کہ اس کو ایک تو نادم ہو، توبہ بھی کرے، اور آئندہ نہ کرنے کا پکا اس کا عدم ہو کہ آئندہ کبھی بھی میں رب کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ اور اگر بندہ یہ کہتا ہے جس طرح مثال کے طور پہ ایک رسم طور میں توبہ کر، یہ توبہ نہیں۔ توبہ بندہ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی، توبہ مذاق تھوڑی، توبہ اللہ سے معافی مانگنا، اور اللہ سے ایسے تھوڑی معافی مانگی جاتی ہے کانوں کو ہاتھ لگایا توبہ کرتا ہوں۔ اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کی جائے تو اللہ تعالیٰ ہمیں توبۃ النصوح کی توفیق عطا کرے۔ آمین آمین۔ اچھا علامہ صاحب بڑا اہم سوال میں اب آپ سے کرنے لگا ہوں، کیا اولیاء کرام جو ہیں اللہ کے ولی ہیں، کیا ان کے وسیلے سے ہم اللہ سے دعا کر سکتے ہیں؟ ان کے وسیلے سے کیا ہماری توبہ قبول ہوتی ہے؟ جی سوال جب آپ نے شروع کیا تو میں سمجھا تھا شاید موضوع سے تھوڑا ہٹ جائے گا، لیکن ماشاءاللہ آپ نے اس انداز میں بیان کیا، بڑا موضوع سے مل گیا۔ دیکھیں سب سے بڑی بات، اللہ رب العزت کو اپنے نیک بندوں کا وسیلہ بڑا پیارا لگتا ہے۔ اگر یہ وسیلہ پیارا نہ ہوتا تو اللہ آدم علیہ السلام کی توبہ اپنے حبیب کے صدقے سے قبول نہ کرتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک یہ بات، جب اللہ آدم علیہ السلام کی توبہ، لیکن میں یہاں پہ ایک شرعی مسئلہ بتا دوں، آدم علیہ السلام کا قصہ ذکر کرنا کہ یہ کہنا آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی، غلطی ہوئی، یہ ناجائز صورت ہے، حرام لکھا ایک اللہ کے نبی کے اوپر ایسی بات کریں، یہ ان کا اور اللہ کا بعض معاملہ لوگ تو یہ ان کا اللہ کا معاملہ ہے۔ اللہ اپنے بندوں سے جس طرح مرضی فرمائے وہ اللہ ہے۔ بالکل، ہم اللہ کے نبیوں کے بارے میں ایسے کلمات کیے، اللہ نے اس کی اجازت نہیں ہمیں۔ بالکل، انہوں نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا، ہم نہیں یہ بات کہہ سکتے، بالکل یہ ہم نہیں کہہ ہم سکتے۔ قرآن کی آیت سمجھ کے اس کو ضرور پڑھیں گے، لیکن ہم یہ نہیں سمجھیں گے کہ اللہ ہم تو ان کے بارے میں کہنا دور کی بات، تصور بھی نہیں کر سکتے۔ بے شک، بڑی خوبصورت بات آپ نے فرمائی۔ جی، اور اللہ کے نیک بندوں کا وسیلہ اللہ کو بڑا پیارا لگتا ہے۔ دیکھیں نا اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ سے ڈرو اور رب کی بارگاہ میں وسیلہ اختیار کرو۔ اب ہم اگر آئیں، اللہ رب العزت اپنے نیک بندوں کو بھی توبہ کا وسیلہ بناتا ہے۔ آپ نے مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ کا ایک رسالہ ہے بڑا پیارا، رحمت خدا بوسیلہ اولیاء، اس میں حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا واقعہ ملتا ہے۔ آپ اپنے زمانے کے سلطان العارفین، آپ کے زمانے کے اندر ایک فاحشہ عورت آ گئی، بدکار عورت آ گئی۔ اب ہوا ماجرا یوں، لوگ نمازوں سے دور ہو گئے، اس کے دروازے پہ چلے گئے۔ جب آپ کو پتہ چلا، آپ نے فرمایا میرا مصلی اٹھاؤ، بدکار عورت کے دروازے پہ لے جاؤ۔ اللہ اکبر۔ آپ کے مصلی کو وہاں بچھا دیا گیا۔ اب جو بھی آتا اس عورت سے ملنے کے لیے، جب آپ کو دیکھتا سلطان العارفین کھڑے نماز پڑھے، پلٹ کے نکل جاتا اللہ کہ میری عزت نہیں باقی رہے گی۔ تو سلطان العارفین وہاں پہ کھڑے نماز پڑھ، جب رات ہوئی نا، اپنے دروازے پہ ہلکی سی دستک دی۔ عورت نے کہا اس وقت کون آ گیا؟ کہا بایزید۔ کہا آپ تو سلطان العارفین بڑے مشہور ہیں، لوگ تو آپ کے در پہ آتے ہیں، میرے دروازے پہ کیا کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا آپ کا مجھ سے کیا کام؟ جی، تو آپ نے فرمایا اصل میں تجھے پتہ ہی نہیں، اللہ کے ولی اگر یہاں پہ آئے ہیں تو آئے تیرا مقدر سوال لے کے لیا۔ سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا تو یہ بتا ایک رات کے کتنے پیسے لیتے؟ اس نے کہا اتنے پیسے۔ آپ نے مصلی کے نیچے ہاتھ ڈالا، آپ کی کرامت تھی، آپ نے پیسے دے دیے اسے۔ آپ نے ارشاد فرمایا آج رات جو میں کہوں، جو کچھ میں کہوں گا تجھے وہ کرنا پڑے گا۔ کہا کیا کرنا پڑے گا؟ کہا وضو کرنا شروع کر۔ اس عورت نے وضو کرنا شروع کر دیا۔ کہا اب کیا کرنا ہے؟ کہا مصلی بچھا، نماز پڑھ۔ دروازے کے باہر سے حکم صادر کیا جا رہا ہے، دروازے کے اندر وہ فاحشہ عورت نماز پڑھ۔ نماز پڑھتے پڑھتے عورت نے سجدے میں سر رکھا، ادھر حضرت بایزید نے دعا کی، ہاتھ سبحان اللہ، عرض کی اللہ
میرا کام تھا یہاں تک بندے کو یہاں تک لے کے اللہ آنا. مولا اب اس کی قسمت بدلنا تیرا کام. مولا یہ اگرچہ گناہ گار ہے لیکن مالک آج بایزید تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے. مولا اس کا مقدر سنوار دے, اس کی وجہ سے لوگ گناہ میں مبتلا ہے. مولا اس کا مقدر سنوار دے, نصیب اچھے کر دے. اس عورت نے سر سردے میں رکھا تھا, بدکار تھی. اللہ نے ولی کی دعا قبول کی, توبہ قبول کی, سر سردے سے اٹھایا, اللہ نے اس عورت کو ولایت عطا کی. سبحان اللہ. اور یہاں پہ میں ایک نقطہ بھی بیان کرنا چاہتا ہوں, ایک روحانیت کے اعتبار سے صوفیاء کی ایک بات کرنا چاہتا ہوں. اس عورت کے دروازے پہ بعد میں جب بھی کوئی بندہ آتا نا, وہ عورت دروازے کے اندر سے کہتی کہ ان آنکھوں نے بایزید کو دیکھا ہے, اب یہ آنکھیں کسی اور کو نہیں دیکھے گی. عورت ایک مثال دیا کرتی ہر بندے اور آنے والے کو کہ سورج کی شعائیں جو ہیں کاغذ پہ پڑے, کاغذ کو جلاتی نہیں, درمیان میں آتشی شیشہ آ جائے نا کاغذ کو بھی جلا دیتی ہے. کہا مدینے والے کے نور کی شعائیں پوری کائنات میں موجود ہیں, لیکن اگر چاہتے ہو نا تمہارے دل پہ اس کا اثر آ جائے تو پھر اس طرح کرو اللہ کے ولی سے اپنے دامن کو وابستہ. سبحان اللہ. سبحان اس لیے اللہ کے ولی جو ہیں ان کا وسیلہ رکھنا رب کی بارگاہ میں, یہی رب کو بڑا پسند. اور اللہ کے ولی بھی توبہ کا سبب بن جائے, کیونکہ اللہ کے ولی تو آتے ہی تبلیغ کے لیے. بے شک حدیثوں میں یہاں تک فرمایا جاتا ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ نے خیر پھیلانے کے لیے اللہ نے پیدا کیا, اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ نے شر پھیلانے کے لیے جو پیدا ہوا, یعنی جن کی زندگی کا, جن کی تخلیق کا مقصد ہی ہے یہ شر کے لیے. کچھ ایسے بھی کچھ ہستی ہیں جن کی تخلیق جو ہے وہ صرف اور صرف خیر کے لیے. سبحان اللہ. اللہ رب العزت ہمیں ولیوں سے وابستہ رہنے کی اور سچی توبہ کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. آمین. اور علامہ صاحب اس واقعہ سے ایک یہ سبق بھی تو ملتا ہے کہ اس خاتون نے ایک ولی اللہ کی تعظیم بھی کی. جی تعظیم, فرما برداری بھی تو کی نا. انہوں نے کہا وضو کریں, انہوں نے وضو کر لیا. انہوں نے کہا سجدے میں جھک جائیں, مصلی بچھائیں, مصلی بچھا لیا. تو یعنی اس مرحلے تک پہنچنے کے لیے بھی اس میں کسی ایک ولی کی جو انہوں نے تعظیم اور ادب کیا, تو یہ بھی اللہ کی بارگاہ میں بڑا مقبول ہے. اگر وہ انکار کر دے اور وہ اس طرف بھی نہ آتی تو شاید اس طرح سے اس کی کایا بھی نہ پڑے. وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس وقت عصا والی بات ہوئی, موسیٰ علیہ السلام سے سب سے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ آپ پہلے پھینکیں گے اپنے حساب یہاں پہ, تو بعد میں وہ کلمہ پڑھ کے, اور مفسرین نے لکھا کہ انہوں نے کلمہ کیوں پڑھا تھا, وجہ صرف یہ تھی انہوں نے اللہ کے نبی کی تعظیم کی. سبحان اللہ. اس تعظیم کی وجہ سے کہ وار پہلے آپ کریں گے کہ انہوں نے پوچھا صرف. دیکھیں اللہ کے ولی تو توبہ کا سبب ان کے لیے بنتے ہیں نا جو ولیوں کی تعظیم بھی کرے. اب جو معاذ اللہ دیکھیں نا ولیوں سے وابستہ رہنے والا وہ کتمیر, وہ اصحاب کہف کا کتا, وہ ولیوں سے نسبت ہو جائے بخشش ہو جائے. بالکل. تو انسانوں کی نسبت ہو جائے, ان کی کیوں بخشش نہ ہو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بہت شکریہ علامہ صاحب. جی ناظرین, آپ علامہ صاحب سے آج توبہ کے موضوع پر گفتگو سن رہے تھے, یقیناً آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا. آئیے آج ہم اس پروگرام کے توسط سے ہم ارادہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حضور ہم توبۃ النصوح کریں گے. اب تک کے جتنے صغیرہ کبیرہ, قصداً سہواً, ارادتاً غیر ارادتاً, شعوری لاشعوری, تحت شعوری, دن کے اجالوں میں کیے گئے, رات کے اندھیروں میں کیے گئے, وہ گناہ جو ہمیں یاد ہیں, وہ گناہ جو ہمیں یاد بھی نہیں, ہم کر کے بھول چکے ہیں, ہم ان تمام گناہوں سے الہ العالمین ہم شروع سے لے کر اب تک کے ان لمحات تک تمام گناہوں سے اللہ توبہ کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس پروگرام کے توسط سے, اس گفتگو کے توسط سے, اس ماہ مبارک کے توسط سے, لیلۃ القدر کے توسط سے ہماری توبہ قبول فرمائے. آمین. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام فوت شدگان کی بخشش و مغفرت فرمائے. اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اس موجودہ بلا و وبا سے جو ہے وہ ہم سب کو محفوظ رکھے. ہمارے ملک پاکستان کو استحکام عطا فرمائے, ملک پاکستان کو سلامتی عطا فرمائے. اور ناظرین ایک چھوٹی سی درخواست کرتا چلوں کہ یوٹیوب کا جو چینل ہے ہمارا سٹی 5 نیوز کا, اس کو ضرور سبسکرائب کریں. فیس بک پر سٹی 5 کے پیج کو لائک کریں تاکہ ہمارے پروگرام آپ تک پہنچ سکیں. کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. چونٹا سٹی میں پہلی بار فزیوتھراپی کلینک کا آغاز, جہاں فالج, لکوہ, پیدائشی مسوری, پولیو, جام کندھا, اسپورٹس انجری, پٹھوں کا کھچاؤ, مہروں کے مسائل, ہڈیوں اور جوڑوں کا درد, حرام مغز کی چوٹ, بچوں کا پیدائشی پاؤں مڑ جانا اور دیگر بہت سی بیماریوں کا علاج بغیر سرجری اور ادویات کے جدید مشینری, الٹرا ساؤنڈ تھراپی, ہیٹ تھراپی اور لیزر تھراپی سے کیا جاتا ہے. فوری معائنہ کے لیے ابھی وزٹ کریں احمد ویلفیئر ہسپتال, فلورا روڈ, نزد پنجاب کالج چونڈا. مزید معلومات کے لیے ابھی کال کریں 0333 5763 073.